اهدنا الصراط المستقيم دکھا ہمیں سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن کا تیرا انعام ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور نہ کہ راستہ ان کا جن پر تیرا غضب ہو۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے آج اس سیشن میں اپوزیشن لیڈر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اگر ہم یہ شکریہ ادا نہ کریں تو یہ یقیناً زیادتی بھی ہوگی۔ انہوں نے پبلکلی ہماری جو ایفرٹ تھی اس کو ریکگنائز کیا اور ہماری تعریف کی، اور اس کے لیے بڑی اخلاقی جرات چاہیے جس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں، اور آج ہم اس اور پھر میں ساری جو ہماری اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک قومی مسئلے جو کہ نہ صرف گلگت بلتستان کا ہے بلکہ پورے پاکستان کا عبوری آئینی صورت ہمیں سپورٹ کی، اور اس چیز میں بلکہ گورنمنٹ کی بینچز کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ہم کہیں گے کہ ہمارا بھی یہ کریڈٹ بنتا ہے، اور یہ گواہ ہے اپوزیشن کہ ہم جب بیٹھے بغیر کسی بدنیتی سے ایک چیز پہ ڈیٹیل مشاورت ہوئی اور گلگت بلتستان کے انٹرسٹ کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کیا، اور خود لیڈر آف دا ہاؤس اس چیز کے گواہ، لیڈر آف دا اپوزیشن اس چیز کے گواہ کہ ہم نے ہر وہ چیز جو ڈسکشن میں اپروو ہوئی اور اس میں کنسنسس ہوا، وہ چاہے ساری کی ساری بے شک اپوزیشن سے آئی ہو، ہم سے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا، اس کو انکارپوریٹ کیا، وہ ڈاکیومنٹ بنا اور وہ سبمٹ کیا، اور اس کے اوپر کافی بحث بھی ہوئی، اخبارات اور سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہا کہ شاید عبوری آئینی صوبہ بیک برنر پہ گیا، کہ بالکل بیک برنر پہ نہیں گیا۔ یہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ پیکیج پہ پچھلے 3 سے 4 مہینے ہم انتہائی مصروف تھے، اور جب ہمیں لا ڈپارٹمنٹس اور کشمیر کی منسٹری سے اس کے لیے ملاقات کا ٹائم مانگا گیا تو ہم نے معذرت کی، اور ہم نے کہا کہ بجٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی، کیونکہ ہمارے اوپر ایک بڑا چیلنج بھی تھا۔ ہمارے پہ چیلنج یہ تھا جناب والا، جب پرائم منسٹر صاحب نے ادھر جی بی ڈیولپمنٹ پیکیج کا اعلان کیا تو بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے، اپوزیشن کی میں بات نہیں کر رہا، تو جو جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، گروپ ہیں، اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید تھی کہ یہ ہوائی وعدے، یہ پھر ہمیں کشمیر وہ کراچی پیکیج کا نام دیا گیا، کہا کہ ایک پیکیج ادھر بھی تھا، پھر ہمیں بتایا گیا کہ جناب والا ایک پیکیج بلوچستان ڈیولپمنٹ کی، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیکیج دیا گیا، اس پیکیج میں کیا ہوا؟ تو ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا۔ آج سے ٹھیک 60 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب گلگت بلتستان آئے، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جی بی ڈیولپمنٹ پیکیج اناؤنس ہوا، اور پھر ہمارے لیے یہ چیلنج تھا جناب والا کہ ایک ایسے صوبے سے ہمارا تعلق تھا جس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ اور یہ اپوزیشن کے میرے معزز ممبران کو بھی پتا، آپ 2 میگا واٹ کا پی سی 1 ڈپارٹمنٹ کو کہیں کہ بنا کے دیتے ہیں، وہ جو پی سی 1 لے کے آئیں گے اس کو ہر 5 سال کے بعد آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی اچھی روڈ کی پی سی 1 وہ تک ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، چیزیں ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے پیکیجز کرتے ہیں۔ پھر جناب والا ان پیکیجز میں بھی مجھے افسوس سے بڑی سیاست کھیلی گئی، بڑا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ پاک پہ بھروسہ تھا، ہماری نیتیں صاف تھیں، اور ہمیں ہمارے لیڈر پہ بھروسہ تھا۔ ہم نے محنت کی، اور جتنے پی سی 1
ہم بنا کے لے گئے، اپروو ہو گئے اور بجٹڈ ہوئے. پی ایس ڈی پی کی بک ابھی شائع نہیں ہوئی، سافٹ کاپی آلریڈی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور کئی لوگ صرف بغض میں اس کو بھی رد کر رہے ہیں کہ یہ اصلی نہیں. جناب والا، میں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا کہ ہم میں سے 17 لوگ وہ ہیں جو فرسٹ ٹائم اسمبلی میں، اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں ہی کہا اور اپوزیشن سے بھی اس وقت درخواست کی تھی کہ ہم گلگت بلتستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم گلگت بلتستان کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو پچھلی حکومتوں سے نہیں ہو سکا. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم مخلص ہیں، ہماری نیتیں صاف ہیں، ہم پچھلے کی طرح کمیشن کھانے نہیں آئے، نہ جیبیں بھرنے آئے، نہ اپنی جائیداد بنانے آئے. ہماری نیتیں واضح ہیں، اور ہم نے اس پہ بھی درخواست کی تھی کہ ہمارے کام میں ہماری مدد کرے اور ہمارے بازو بنے. اور آج پھر میں درخواست کرتا ہوں، اور پھر میں اس بجٹ کے اوپر بات کرتا ہوں جس کے اوپر اپوزیشن تنقید کر رہی ہے. اور میں سمجھتا بھی ہوں جناب والا، میں بالکل ناراض نہیں ہوں، میرے لیے انتہائی قابل قدر ہے. اپوزیشن تنقید کرے، احتجاج کرے، ان کا حق ہے. صرف ایک چیز پہ دل دکھا ہے، ایک چیز پہ دل دکھا ہے، بڑی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، بڑے نازیبا اشارے کیے گئے، وہ زہر نہیں دیتا. ہمارے دل میں آپ کی عزت ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس عزت کو رہنے دیا جائے. باقی احتجاج آپ کا حق ہے، اس سے ہم نہیں روکتے. ہمارے بینچز میں بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ہم آپ کی بینچز میں جو خواتین بیٹھی اسی کی طرف سے آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ خدا را کہ جب بھی کوئی آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو ارد گرد دیکھ لیں اور اپنے وقار کو دیکھ لیں اور اس اسمبلی کو دیکھ لیں. جناب والا، یہ ادارے صحیح کام کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں یہ ہم نے 6 مہینے میں نہیں کیا. اگر اداروں کی کیپیسٹی ٹھیک ہے تو کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پی پی بھی بیٹھی ہے، پی ایم ایل این بھی بیٹھی ہے، ہم نے پی ایم ایل این کو ریپلیس کیا. اگر پی ایم ڈی صحیح کام کرتی ہے تو بالکل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، لیکن اگر پی ایم ڈی صحیح پروسیس پہ کام نہیں کرتی تو اس کی تھوڑی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی. جناب والا، میں بتاتا ہوں کس طرح کام کرتی ہے. ابھی 14 دن میں ہمارا بجٹ بنا، اور یہ جو ڈپارٹمنٹل اسکیمیں آ رہی ہیں یہ کس طرح آتی ہیں یہ اپوزیشن کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا. یہ کاسٹ کدھر سے آتی ہے؟ آدھی اسکیمیں. اور سب سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا جناب والا، اگر ہماری نیت خراب ہوتی تو ہم پہلی بار پولیٹیکل اور ٹیکنیکل لوگوں کو ایک میز پہ نہ بٹھاتے. یہ ہم نے کیا، اور یہ پہلی بار ہوا کہ پولیٹیکل اور ٹیکنیکل. جناب والا، میری خواہش تھی کہ اپوزیشن کے اراکین بیٹھتے اور مجھے سنتے، اور جتنی ان کی چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، جھوٹ انشاءاللہ تعالیٰ انور بھائی آپ کو نہیں ملے گا، جھوٹ آپ کو نہیں ملے گا، جھوٹ آپ کو بالکل نہیں ملے گا. میں اس دفعہ کھل کے بات کروں گا، ایک ایک چیز پہ بات کروں گا، آپ صرف سنیں. دیکھیں، ڈیولپمنٹ ہمارا جو ڈیولپمنٹ جو بجٹ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے یہ میں قوم کو بتانا چاہوں گا. کوئی اسٹڈی نہیں ہے کسی چیز کی کہ کتنے کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک ہیلتھ کی انسٹالیشن چاہیے فیسلٹی کی، اور آپ کو کس قسم کی ہیلتھ کی فیسلٹی چاہیے. کوئی اسٹڈی نہیں ہے کہ جو واٹر سپلائی ہم بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں، جو کہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے سٹنٹنگ کا،
گلگت بلتستان کے بچوں کو جو بیماری ہے، جس کی وجہ سے 2 سال کے اندر اندر یہ بیماری ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد، اور وہ بیماری ان کی فزیکل اور مینٹل گروتھ کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے پوری لائف، پوری زندگی میں ہمارے وہ بچے اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ، اپنے پوٹینشیل کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے جناب والا. اور یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے گلگت بلتستان کے بچوں کے ساتھ، اور یہ ذمہ داری ہے حکومت کی. اور آپ کو پتہ ہے جناب والا، یہ میں قوم کو بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ پرسنٹیج کتنی ہے. وہ 46% ہے گلگت بلتستان میں. 46% بچہ سٹنٹنگ کا شکار ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو مختلف وجوہات میں سے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں جس سے ڈائریا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سٹنٹنگ ہے. پاورٹی ایک اور اس کا ریزن. 3 سال پہلے جناب اسپیکر یہاں پہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس کے اوپر جو رپورٹ آئی گلگت بلتستان کے مختلف کونوں پہ کہ جو پانی پینے کا ہے اس میں ہیومن ویسٹ، ہیومن فوسل وہ جمع ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اور یہ بھی ہماری حکومت ہی جناب والا کہ ہمیں ڈائریکٹیوز دیے کہ 100 تمام واٹر سپلائیز چیک ہوں گی. میں ڈپارٹمنٹ وائز بھی آؤں گا، اپنے ریگولر بجٹ کو بھی ڈسکس کروں گا. اپوزیشن کے ارکان کی جو شکایت ہیں ان کو بھی، اور میری خواہش تھی کہ وہ ساتھ بیٹھ کر سنتے مجھے. سب سے پہلے جناب والا ٹورزم کے اوپر بات کی جو ہم لے کے ہیں. ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ٹورزم کی اسکیم کیا ہوتا ہے. یہ بڑا ادھر شور مچا کہ ٹورزم کے اوپر آپ نے کچھ کام نہیں کیا جی. اور مجھے پتہ ہے ان کے دور میں ٹورزم کی اسکیم آتی تھی، اور ٹورزم کی وہ اسکیم کیا ہوتی تھی، وہ ایک گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا ایک گیسٹ ہاؤس ادھر بنا دیا جائے، ایک کاٹیج ادھر بنا. یہ ان کی ٹوٹل ٹورزم ڈیولپمنٹ کی اسکیم تھی. ہم کیا لائیں جناب اسپیکر، اور یہ میں سب کو انتہائی خوشی کے ساتھ بتانا چاہوں گا، ہم 2 پروجیکٹس لے کے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں. ایک جو اس وقت ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور وہ ہے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں، اس کو روکنا. اور جو ہمارے نئے گاؤں شہر بن رہے ہیں یا آلریڈی ایگزسٹنگ جو مشروم ایک گروتھ ہو رہی ہے، اس کو روکنا ہر محلے کا، ہر گاؤں کا. اور یہ انجینئر صاحب ہیں سب، ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کتنی اہم بات کہ ہر محلے کا، ہر گاؤں کا، ہر قصبے کا، ہر چراگاہ کا، ہر جنگل کا، ہر وادی کا ایک ٹاؤن پلاننگ، ایک ماسٹر پلاننگ ہم بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک ٹورسٹ ایکسپرٹ بٹھا رہے ہیں، انوائرمنٹل ایکسپرٹ بٹھا رہے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے اتنی خوبصورت جگہ دی ہے، اس کو کہیں ہم جس طریقے سے ہمارے شہر بڑھ رہے ہیں اس طرح ہم اس کی خوبصورتی اور حسن کو تباہ نہ کریں. تو سب سے پہلے جو اللہ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے اس کی حفاظت اور اگلے 50 سے 100 سال کی پلاننگ کہ ہم نئی اگر کنسٹرکشن کرتے ہیں. آج سے پہلے کوئی حکومت نہیں لے کے آئی، یہ ہم لے کے آئے. آپ کو پتا، آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں حصہ رسیدی ہوتی ہے، نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں، نئے مکانات بن رہے ہیں، نئے محلے بن رہے ہیں. اور جب وہ بننے کے بعد آپ اندر ان کے محلوں میں چلے جائیں گے تو پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہوگی. پھر مسئلہ ہوتا ہے سیوریج کا، پھر مسئلہ ہیلتھ کا، ہر قسم کے مسائل پھر ادھر ہوتے ہیں، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ایگزسٹنگ سٹیز جیسے گلگت ہے، سکردو ہے، دیامر ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے گاؤں ہیں ان سب کی بھی ماسٹر پلاننگ ہے. اس کے بعد ہوم سٹے کا پروڈکٹ، یہ ہمارا جو ارادہ ہے. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ سے ہم خوبصورت ہیں اور سوئٹزرلینڈ سے بڑا علاقہ ہے، لیکن جب آپ کمپیئر کریں گے نا جناب والا، ہم نے کمپیریٹیو اسٹڈیز کروائی تھی. 1,40,000 5 اسٹار کمرے ہیں
स्विट्जरलैंड, और जीबी में कितने? कोई 5 स्टार, कोई 4 स्टार, 3 स्टार कमरे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 60 है जनाब स्पीकर। और ये जो टूरिज्म में काम किए ना इनकी, मैं आप इनमें से इन्होंने कौन सी ऐसी स्कीमें दी हैं जिनकी वजह से ये 3 स्टार के जो 60-70 कमरे बने, इनकी वजह से बने या हुकूमत की पॉलिसी से बने? तो ये एक कमरा बता दें जो इन्होंने इनकरेज किया हो प्राइवेट सेक्टर। ये हम बना रहे हैं जनाब वाला, ये 4 स्टार कमरे होंगे, ये सर्टिफाइड होंगे टॉप होटल से, और स्टाफ ट्रेंड होगा। और ये हम बना किधर है? ये हम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पर टूरिस्ट रहना चाहता है वहां पे घरों के अंदर बना रहा है। लोगों को एक एक कमरा पूरा इस्टेब्लिश करके 4 स्टार विद सर्टिफिकेशन विद ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, और उसका एक पूरा PMU बना रहे हैं जिसकी बुकिंग रिजर्वेशन सब कुछ ऑनलाइन, और एक पूरा स्टाफ हो जो उसको मैनेज करे। तो उससे न सिर्फ लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म को फैसिलिटीज भी बेहतर होंगी। और उसी में ही एक विलेज डेवलपमेंट का है कि हमारी जो अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है जनाब वाला, उसको अगर हम प्लान करके डेवलप करें तो हमारे गांव किस तरह के बन सकते हैं, ये हम एक पायलट प्रोजेक्ट करके कोई एक गांव बनाना चाहते हैं और वो कर हम दिखाना चाहते हैं। ये हमारे टूरिज्म का विजन है जनाब वाला। उसके बाद मैं हेल्थ में आना चाहूंगा। देखें जनाब स्पीकर, यहां पे जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो तकरीबन 12,000 मुलाजमीन के 14,000 मुलाजमीन थे नए से। आज 52,000 मुलाजमीन है। हमने बहुत सफर किया, हमने एक बहुत बड़ा जंग मारा इस 10 सालों में कि हम अपनी जो रेशियो जो मुलाजमत की थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, वो कोई 4 गुना हमने बढ़ा दिया जो हम जब 2009 से हमने स्टार्ट किया। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, पूरे सूबे में जो नर्सेज हैं वो 75 है, जिसमें से भी कोई 46 नर्सेज भर्ती हैं, बाकी उनकी पोस्ट पे कहीं पे कोई टेक्नीशियन भर्ती की या कहीं पे कोई ड्राइवर भर्ती की। ये हेल्थ डिपार्टमेंट। और एक मेरा पोजीशन से भी ये सवाल होगा अगर उन्होंने सुना तो, कि क्या 10 बेड अस्पताल बनाने से, 5 बेड अस्पताल बनाने से, कोई 1 क्लास डिस्पेंसरी बनाने से कोई हेल्थ सर्विस स्टार्ट होती है? होती है। आप हजारों हॉस्पिटल्स बना रहे, आपके पास डॉक्टर ही नहीं है, आपके पास नर्सेज ही नहीं है, आपने टेक्नीशियंस की सीटें ही नहीं मांगी वफाक से। 40,000 सीटें इनकी 2 टेन्योर्स में आए। इनसे पूछा जाए जनाब स्पीकर, अभी तो ये चले गए, अगले उसमें सेशन में आए और ये बताएं कि 14,000 मुलाजमीन में इन्होंने कितनी डॉक्टर्स और टीचर्स की सीटें क्रिएट की, कितनी नर्सेज की सीटें क्रिएट की। अस्पताल वाले सब मांग रहे हैं, इलाज कौन करेगा? मैं, आप या ये अपोजिशन के जो अरकान है ये करेंगे? ट्रीटमेंट कौन करेगा? जनाब वाला हेल्थ सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने 1.5 अरब रुपए रिकरेंट से हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सर्विसेज के लिए रखा। उसमें हम क्या करें? उसमें सबसे पहले जनाब वाला हम अपने 10 PHQs में 10 ICU सेंटर्स बना रहे हैं। मुझे इंतहाई शर्म आ रही है कहते हैं, मैं कहीं पे भी जब दौरे पे होता हूं और दूसरे सूबों में अगर कोई इस तरह वजीर आला या कोई मिनिस्टर से मुलाकात होती है, जब हेल्थ में डिस्कशन होती है, मुझे शर्म आती है जनाब स्पीकर। और मैं नहीं कहता, मैं इनकी शिकायत नहीं लगाता। मैं कैसे लगाऊं, किस मुंह से लगाऊं? मैं कैसे कहूं कि मैं उस सूबे से हूं जहां पर कोई ICU का वार्ड ही नहीं है? मैं किस तरह कहूं? मैं ये बेइज्जती कैसे ले? इनको शायद महसूस ना हो, लेकिन
میں محسوس ہوتی جناب والا، یہ 75 نرسز سے آپ 100 بیڈ کا ایک ہاسپٹل چلائیں، 150 سے 200 نرسز خالی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ بنانے میں تو انہوں نے بڑے ہاسپٹل بنائے، بڑے بیڈ بنائے۔ وہ آج بھی مجھے آوازیں آ رہی تھی، سیمنٹ اور گارا ہماری طرف نہیں ہے، ان کی ٹوٹل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سیمنٹ اور گارا ان کو چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ اب جناب والا 10 ہاسپٹلز میں ہم 10 آئی سی یو سینٹرز بنا رہے ہیں، جس سے کیا ہو، جس سے انشاءاللہ تعالی گزر کا او ٹی آپریشنل ہوگا۔ میں میرے بڑے معزز ممبران ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں، ابھی چلے گئے ناجی صاحب اور غلام محمد صاحب، یہ ان کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ گزر کا ہاسپٹل، جس میں ابھی ہم نے ایک 19 کروڑ کی اپروول دے دی، ان 6 مہینوں میں 20 کروڑ کی ایک آلریڈی اپروول، اور یہ نذیر کر رہا ہے بیچارہ یہ سب۔ اس ڈسٹرکٹ گزر میں جو ہیلتھ سروسز اور ایجوکیشن سروسز میں جو محنت کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، اور کرٹیسزم بھی اس بیچارے کا۔ اس سے گزر کا ڈسٹرکٹ کا او ٹی رن ہوگا اور آئی سی یو سینٹر ہوگا، اس سے استور کا آئی سی یو سینٹر چلے گا اور او ٹی آپریشنل ہوگا۔ گلگت کا جو پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے اور جو سٹی ہاسپٹل ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، یہ دونوں جناب والا اس میں آئی سی یو رن ہوں گے، منظم نگر میں آئی سی یو رن ہوگا، آپریشنل تھیٹرز رن ہوں گے۔ سکردو میں جناب والا ابھی تک آئی سی یو سینٹر نہیں، ادھر آئی سی یو سینٹر ہم بنا رہے ہیں۔ یہ پیسے رکھیں جناب والا اس چیز کے لیے۔ اور پھر خپلو میں اور کھرمم اور شکر میں جہاں پہ اگر ڈی ایچ کیوز اویلیبل ہیں تو وہاں پر ہم یہ بنا رہے ہیں۔ اور اب اس کے بعد علاوہ اور کیا کریں، کیونکہ اب ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے، نرسز کی کمی ہے، تو ہماری جو اپروچ ہے، جو ہم نے ابھی اس بجٹ پہ فاؤنڈیشن جو رکھی ہے اگلے 5 سال کے لیے، کہ سب سے پہلے ہم ڈی ایچ کیوز رن کر رہے ہیں، جس میں ٹی ایم آر کے اندر آئی سی یو بن رہا ہے۔ تو وہ جب ڈی ایچ کیوز ہمارا پراپر سروسز دینا سٹارٹ کرے گا، تو پھر اس ڈی ایچ کیو کی بدولت ہم پھر پیرافریز میں، نالا جات میں ہیلتھ سروسز سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک ہمیں انتہائی باصلاحیت اور تیز ایفیشینٹ قسم کا موبائل ایمبولینسز کا ہمیں نیٹ ورک چاہیے، اور ہم نے پھر اس کے لیے پیسے رکھے، ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی رکھے، ہم نے اپنے ریگولر میں بھی رکھے، اور ہم اس سال انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر 40 سے 50 ایمبولینسز جو وینٹیلیٹر جن میں فٹ ہو، ایمرجنسی میں، روڈ ایکسیڈنٹس میں بہترین جو سروسز پرووائڈ کر، اور یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ، یا چاہے ریسکیو 1122 کے اندر الگ ایک ایمبولینسز کا ڈپارٹمنٹ ہو، جو جہاں پہ بھی پیشنٹ ہو اس کو پک بھی کر سکے اور لا کے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے ایک بھی کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز، جب سے میں چیف منسٹر بنا جناب اسپیکر، میں جب بھی جہاں پہ بھی جاتا تھا مجھے درخواست ہوتی، لوگ انتہائی مجبوری میں ہوتے کہ ان کے گھر میں ان کا کوئی عزیز بیمار ہوتا تھا، ان کے پاس پیسے نہیں، اور یہ کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ تقریباً جی بی میں ہر گھر کی کہانی۔ تو ہم نے اپنے ہی بجٹ سے اس کو فنڈ کیا تاکہ ہر گھر کو، ہر خاندان، ہر بچے کو، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ افورڈ کر سکتا ہے یا چاہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ان کو انشورنس کر رہے ہیں تاکہ 10 لاکھ تک کا علاج ہر گلگت بلتستان کا شہری آج کے بعد اپنا علاج خود کر سکے، اس کو محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر گلگت بلتستان کے ہاسپٹلز میں جناب والا اس بیماری کی سہولت نہیں ہے تو وہ کارڈ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہاسپٹلز میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، ان کو ہیلتھ سروسز دے دے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا بجٹ ہے ہیلتھ کے اوپر، جو کہ مجھے بہت افسوس ہے اپوزیشن نے نہ پوچھا نہ سمجھا۔ ایجوکیشن کے اوپر جناب والا 4000 ٹیچرز کام، میں اس وقت یو ڈی سی، ایل ڈی سی، کیشیئر یا گریڈ 1 کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں۔ پی سی 4
ادھر ابھی لیڈر آف اپوزیشن بیٹھا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں پوچھوں کہ ہزاروں بندے ان کی پارٹی نے پکے کیے تھے، اس دور کے پی سی فورز ابھی ہمارے پاس، کیوں نہیں ٹیچرز لے کے آئے؟ کیوں گریڈ ونز کو بھرتی کیا؟ اور پاور ڈپارٹمنٹ میں جس طرح کا انہوں نے بھرتیاں کی ہیں، ابھی آگے میں پاور ڈپارٹمنٹ کا بھی پورا بتاتا ہوں جو حال ہمیں ملا، جو حشر ہوا، اور یہ انہی کی بھرتیوں کی وجہ سے، اور پھر پی ایم ایل این کی پارٹی جو ورکس کے ملازمین کو سب کو کریں، لیکن پہلے آپ ضرورت کی چیز تو اٹھائیں، تعلیم ان کی پرائیورٹی ہی نہیں، اور ابھی 500 اسکول انڈر کنسٹرکشن ہے، جس کا ہم حساب لگا رہے ہیں کہ 4000 مزید ٹیچرز اگلے 1-1.5 سال میں یہ اسکول کی کمپلیشن ہوگی تو ہمیں 8000 ٹیچرز چاہیے۔ اب ہمارا بجٹ اتنا ہے، 32 ارب روپے ہماری سیلری پہ جا رہا ہے، اس دفعہ ہم نے بڑی مشکل سے تو 5-6 ارب روپے نکالے، جس سے ہم یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، پاور ڈپارٹمنٹ، یہ سب ہم تفصیل سے بتائیں گے جس میں کریں، اس کا جو باقی پیسہ ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے آپریشنز پہ جا رہا ہے، یہ پورا صوبے کے نظام چلانے پہ جا رہا ہے۔ 1 روپیہ اس وقت ہم نے جو بجٹ کیا ہمارے پاس سیونگ پہ نہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پاس ہم ملازمین سارے بھرتی کریں، لیکن ہمارے ریونیوز نہیں ہیں، اور جتنا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے ہمیں وہی ملازمت ہے، کیونکہ پیچھے ایک بیک لاگ انہوں نے اتنا سارا بھرتی کیا ہوا ہے، اور جو مینڈیٹ بھی ہے اس میں سے کوئی ان کی ریکروٹمنٹ نہیں ہے، جو اب ہماری ارجنسی بن گئی ہوئی ہے، اس کو جس کو ہم نے بھرتی کرنا، تو ہمیں اس وقت جو 16000 ملازمین بھرتی کرنا ہے اس کو 10 سے 12 ارب روپے ایکسٹرا چاہیے ہر سال کے لیے، صرف اور صرف سیلری، اور ان کا جو انکریمنٹ ہوگا اسی حساب سے ہمیں الگ سے بجٹ چاہیے۔ ایجوکیشن میں جناب والا ایک ہم نے ایس پی ایس کا جو لے کے آئے ہیں، اور ہیلتھ میں جناب والا ہم ڈاکٹرز کی سیلریز بڑھا رہے ہیں، اور اسی پیکج میں، اور وہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس معاشرے میں آپ اگر سیلریز دیکھیں گے تو آپ سیکٹریز کی دیکھ لیں، ہمارے پارلیمان میں ممبروں کی دیکھ لیں، جناب اسپیکر جوڈیشری میں سیلریز دیکھ لیں، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، ڈاکٹر سے زیادہ ہے۔ اور ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ ہے، ایک ایسا فرد ہے جس کے بغیر ہیلتھ سروسز ناممکن ہے، اور گلگت بلتستان میں اس وقت کئی جگہوں پہ جاب سے خالی ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں، تو اس کے لیے جو ہم بے انتہا آگے اب جو ان کی سیلریز انہانس کر رہے ہیں، جو شاید انپریسیڈنٹڈ ہو، کیونکہ ایک دفعہ آلریڈی 110% اور سے لے کے 150% تک ہم نے مختلف کیٹیگریز میں بڑھایا، لیکن یہاں پر جو ہماری 5 سے 6 کیٹیگریز کی ہیں ان کو ہم نان پریکٹسنگ الاؤنس دے رہے ہیں، اور اس کو اتنا بڑا چنک دیں گے کہ جتنی پریکٹس میں وہ کما رہے ہیں اس سے زیادہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اس میں پوری ایک پالیسی بن رہی ہے جس میں ہمارے وہی ہاسپٹلز، جب ڈے ٹائم میں ہمارا ہاسپٹل بند ہوتا ہے چلتا ہے، اور اس کے بعد جب ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو وہی فیسلٹیز ہماری پریکٹسنگ۔ اب جناب والا ہمارے پاس ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم جلد از جلد پاور اسٹیشن بنائے، سسٹم کے اندر بجلی دے کے، اور دوسرا سولوشن یہ تھا کہ جو لوڈ شیڈنگ کے ٹائم کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسے رستے اختیار کیے جائیں جس سے صارف اور گلگت سٹی کے، اور جس وقت سکردو اور دیمر کے جو رہنے والے ہیں، اور پورے گلگت بلتستان میں اسپیشلی میں بات کروں گا مین ہیڈ کوارٹرز کے بڑے شہروں میں، ان کے لیے لوڈ شیڈنگ میں کمی ہو۔ تو جناب والا ہمارے جو پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں آلریڈی تقریباً 200 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ جو پروجیکٹ ہم لے کے آتے ہیں کوئی اس کونے سے آواز آتی کہ ہم نے 2016 میں کیا تھا، کوئی آتا، اور شکر ہے جناب اسپیکر کہ یہ 2016 کا کہتے ہیں، کیونکہ 2016 میں یہاں پہ بھی ان کی حکومت تھی
وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی. یہ نہیں کہتے کہ 2019 میں ہم لے کے آئے تھے تو آپ کی گورنمنٹ کی وفاق میں تو آپ لوگوں نے اس کو نکالا. یہ یا تو ان کی اپنی نالائکی ہے جس کا یہ اعتراف کر رہا ہے، یا پھر یہ سراسر جھوٹ ہو. تو پاور ڈپارٹمنٹ میں ہم نے جو پروجیکٹس اس دفعہ فورمز بھی کروائے ایکنک سے، جو 10 ارب سے اوپر کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایکنک میں جاتے ہیں. تو اس میں پاور ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کا ایکنک بھی ہم نے کرا دیا. اب ہمارے پاس جو یہاں پر ہم نے 2 ارب روپے رکھے ہوئے صرف پاور ڈپارٹمنٹ. اور یہ آپ اس وقت ADP بھی ہماری دیکھ لینا جناب کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ جو اسکیمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملیں گی وہ سسٹم امپرومنٹ کی. پاور جنریشن کی آپ کو بہت کم ملیں گی اور ڈپارٹمنٹ نے پورا بلک چنک میں لے کے آیا. تو جس کے اوپر ہماری ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی اور پھر ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ آلریڈی ہمارے پاس 40 میگا واٹ، ہمارا منسٹر PND نے بتایا کہ 40 میگا واٹ بجلی لوکل ADP سے ہم پروڈیوس کریں اور اس کے اوپر ہم پورا پیسہ فاسٹ ٹریک پہ لگا رہے ہیں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد 1.5 سال میں یہ ہم کمپلیٹ کر کے سسٹم میں لے کے. اور جو 180-200 میگا واٹ کے جو پروجیکٹس ہیں پاور پروجیکٹس وہ اپنے 4 سال کے اندر ہماری خواہش ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ 4 سال تک اندر وہ کمپلیٹ ہو جائیں اور اس کی بجلی سسٹم میں آ جائے. لیکن جب تک یہ پورا نہیں ہوتا اس وقت ہم یہ سسٹم اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ پیسے رکھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ مسٹر اسپیکر اس کی یہ ہے کہ اس وقت جو صارف کو بجلی پاور ڈپارٹمنٹ جو بیچ رہا ہے، جو دے رہا ہے، وہ منیمم یونٹ ریٹ ہے 2.5 روپے 3 روپے پورے پاکستان میں سب سے سستا. اس ریٹ کے حساب سے بھی ہمارا ریونیو 2.25 ارب روپے ہونے چاہیے سال. اور ہمارا جو میرے خیال میں ٹوٹل ریونیو جو ہے 88 کروڑ صرف پاور 65 کروڑ 63. تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جب ہمارا ریونیو نہیں ہے، لوگوں کو ہم بل نہیں کرتے تو بجلی بے انتہا صارف استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پھر ہماری جو لائنز ہیں وہاں پر جو مجھے بتایا گیا 60 سے 70% لائن لاسز ہیں. تو ہم یہ جو سسٹم امپرومنٹ کر رہے ہیں اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں گلگت سے اور پھر سکردو سے اور دیامر سے، جس سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ لائن لاسز ختم ہوں گی. دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو کسی کے پاس بجلی ہے تو وہ اس کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ بل نہیں آتا تو ہر اپلائنس انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ ایک بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے. لیکن اگر بل آنا شروع ہو جائے تو ہر کوئی اپنے بجٹ کے حساب سے بجلی استعمال کرے. تو جو فالتو بجلی ہے وہ بالکل ہرگز استعمال نہیں ہوگی، تو وہ اگین ایک بجلی بچ جائے گی اور سسٹم میں آئے گی. تیسری چیز یہ جناب والا کہ اس سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا جو اسی علاقے پہ پاور جنریشن کے اوپر کام آ سکتا. تو یہ اس سال کے اندر ہم یہ پورا جو ہمارا پاور کا جو سسٹم ہے اس میں ABC کیبلز ہیں، ہمارا اسمارٹ میٹرنگ ہے، ٹرانسفارمرز ہیں، اسمارٹ گریڈ ہے، پورے کا پورا سسٹم ہم ریویمپ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ریونیو بھی بڑھے اور لوڈ شیڈنگ جو گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں جو لوڈ شیڈنگ سے سفر کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے 2 بلین روپیز کا اسی سال کا پروجیکٹ رکھا ہوا جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد اس بجٹ کے بعد سٹارٹ کریں گے. لائف اسٹاک کے اندر بھی پروجیکٹس لے کے آئے اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جناب اسپیکر کہ ایک جو متوسط یا غریب آدمی کی معیشت تبدیل کر سکے. اس وقت جتنے بھی جانور اور گلگت بلتستان میں تقریباً ان کی تعداد 6.5 لاکھ جو کہ بہت زیادہ، اس کی جو دودھ کی جو پروڈکشن ہے وہ انتہائی کم ہے. اور یہاں پہ اس طرح کی جو اس طرح کے جو جانور اویلیبل ہیں جو ایک ٹائم پہ تو 10 گنا زیادہ دودھ دے دیتے ہیں. تو وہ اور جانور رکھتا بھی اس وقت اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو سب سے جو ہمارے غریب لوگ ہیں یا جو عام لوگ ہیں یا جن کا گزارا
جو اپنا ڈیلی کی دہاڑی رکھتے ہیں اور ساتھ میں کچھ اگر انہوں نے جانور رکھے ہیں جس سے دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں. تو یہ پروجیکٹ ہم پورے جی بی کے اندر لا رہے ہیں جس سے جو ایگزسٹنگ ہماری جو لائف سٹاک ہے اور اس سے جو پروفیٹیبلٹی ہے گھر کو اس کو ہم 5 سے 10 گنا ملٹیپلائی کریں گے. اور یہ فشریز میں بھی انشاءاللہ تعالی لائف سٹاک میں اور ایگریکلچر میں ہم ریسرچ بیسڈ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. سکردو ریجن کے لیے الگ لے کے آ رہے ہیں, گلگت ریجن کے لیے الگ لے کے آ رہے ہیں, دیمر اسٹور ریجن کے لیے الگ ایک پروجیکٹس ہیں جس میں ریسرچ بھی ہے اور لوکل فارمرز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. پولیس میں جناب والا 2 انسیڈنٹ ہو گئے اور ہماری پولیس نے بہترین کام کیا اور ان ٹائم ان کو پکڑ لیا. امن سب کی ضرورت ہے, یہ بھی کسی ایک حلقے کی اسکیم نہیں ہے. ہم نے سی سی ٹی وی پورے گلگت شہر میں سٹارٹ کیا, پولیس کو بائکس دینے کا پروگرام سٹارٹ کیا, ہر تھانے میں اب ہم بائکس پہنچا رہے ہیں. پولیس کی جو انہوں نے اتنا بہترین کام کیا, ہم نے ان کے یونیفارم کا پہلی دفعہ بجٹ کیا, پہلی دفعہ ہم ان کو رسک الاؤنس دے رہے ہیں. اور پولیس جو ڈیوٹی دیتا ہے بالکل ہمارے دوسرے آرم فورسز کی طرح, لیکن سہولیات جو راشن کے لیے ہماری پولیس کے ایک جوان کو 390 روپے ملتے تھے وہ اس وقت سب صوبوں میں سب سے زیادہ ہم اپنے, کیونکہ کام اتنا بہترین کر رہے ہیں, ان کو ہم نے 1500 کو 1600 روپے راشن میں بڑھا دیا جو کہ پنجاب اور کے پی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ بھی جناب والا پورے گلگت بلتستان کا پروجیکٹ, پورے گلگت بلتستان کی اسکیم ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے انٹرسٹنگ کام ہم کر رہے ہیں اس میں پولیس کی گاڑیوں کے علاوہ ہم اپنے جو پاپولیشن جو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں ہم لوگوں نے پروگرام رکھا ہوا ہے, وہ تقریباً 10 کروڑ سے ہم نے سٹارٹ کیا اور اس پہ جتنا لوگوں کی ٹریننگز بھی ہوں گی اور اوورسیز کوٹے کی ہم نے بات کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نہ صرف گلگت بلتستان میں جابس کے اوپر ہم فوکس ہیں بلکہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں, یوتھ ہیں, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم انویسٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کو ایک بہتر جگہ پہ جاب کی ہم لوگ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہوگی کوشش کریں گے, اور ان کی سرٹیفکیشنز کی جو یورپ میں اور گلف میں استعمال ہوتے ہیں یا ایکسیپٹ ہوتے ہیں وہ سرٹیفکیشنز ہم ان کو دلوا رہے ہیں. اس کے لیے ہم پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اچھا, ہم نے ابھی ادھر سے خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا تھا, جناب والا ہر تحصیل لیول پہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کے اوپر ہم انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹیکنیکل ٹریننگز لے لیں, اسکل ڈیولپ ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم ان کو سٹارٹ اپ لونز دے رہے ہیں فری. 10 کروڑ کی ہم سٹارٹ میں اسکیم لے کے آ رہے ہیں جو کہ اس کا ہم نے مینڈیٹری کیا کہ 50% صرف خواتین کو دیں گے, کہ وہ خواتین جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں اب 50% لون ان کو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایگری بزنس میں ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. پاورٹی ایلیویشن کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہمارا ریفارمز یونٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے لوکیشن رکھی اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑے آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ہم ایک ایسا پروگرام لے کے آنا چاہ رہے ہیں. احساس پروگرام کے ساتھ ہم آلریڈی ان کانٹیکٹ ہیں, تو وہ جو ہی ان کی سروے کمپلیٹ ہوگی تو یہ ہمارا پہلا صوبہ ہوگا جو پہلا جو ہوگا جو پروونشل سوشل رجسٹری بنا, جس میں ہم ہر گلگت بلتستان کے شہری کا ایک ڈیٹا ہوگا جس میں اس کی معاشی حالت بھی ہوگی, جس میں اس کی تعلیم بھی ہوگی, جس میں اس کا ہنر بھی ہوگا اور اس کے جو روزگار اور جو اس کے وسائل ہیں وہ ساری بھی ڈیٹیل ہوگی. تو اس کے بعد جناب والا ہم لوگ پھر ایسے فیصلے لے سکتے ہیں جس سے ڈائریکٹ ہم ان کے لیے کام کر سکتی حکومت جس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر. میں جب بھی ہم پرائم منسٹر صاحب سے ہم ملے ہمیں ایک ہی چیز کا احساس ہوا کہ حکومت کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ اس معاشرے کا غریب اور جو پسا ہوا جو طبقہ ہے جس کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے, تعلیم کے وسائل نہیں ہے, روزگار کے وسائل نہیں ہے, جو کوئی ہنر نہیں سیکھتا,
اس کے لیے ہم پروجیکٹس لائیں گے، ان کو ہم فنڈ کریں گے اور ان کی زندگی بہتر کریں گے. تو یہ پاورٹی ایلیویشن ہم ایک احساس پروگرام کے ساتھ بھی اور پاکستان پاورٹی فنڈ کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایک اوور ویو ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب والا یہاں پہ بڑے حلقوں کی بات کی گئی. ہم نے ابھی جو ایک پروجیکٹ لے کے آئے، اب منوا نے بتایا کہ 300 ارب بلکہ اس سے بھی زیادہ کے کانسیپٹ پیپرز تھے. اب ایک ممبر 4 ارب روپے کی اسکیمیں لے کے پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو شامل کرنا. ہم نے کتنی 40 ارب روپے کی اسکیمیں جناب والا ہم ٹوٹل، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہیں. تو جو گزر کے اندر ناجی صاحب کا اور مزے کی بات، ناجی صاحب نے یہ اسکیم نہیں دی، نہ خود دی نہ ڈپارٹمنٹ کو کرنے دی. اور جس گاؤں میں ہم نے اسکیم دی ہے وہاں پہ بھی پورے کا پورا ناجی صاحب کا ووٹ. وہ ایک ڈگری کالج ہے ہتن داس میں، اور وہ ہمیں نذیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نذیر نے بتایا کہ یہ یہاں پر یہ چیز ضرورت ہے، ان کی یہ پرائرٹی ہونی چاہیے. اور نذیر نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جو ہمارے وزٹ میں بھی ہمیں نذیر نے بتایا وہاں پہ ڈگری کالج ہے ناجی کے الگے اور ڈسٹرکٹ کیمپس، اس یونیورسٹی کیمپس بھی ہے، اور وہاں پہ 3 کلومیٹر بچے بچیاں پیدل سفر کر رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے وہ اسکیم پرپوز کی جو ڈپارٹمنٹ میں پرپوز نہیں تھی، اور ہم کوئی اسکیم لے کے آتے ادھر سے ایک آواز آتی ہے تو پچھلے میں تو آپ کرا دیتے. یہ تو ہم نئی اسکیم اور ہم نے پرپوز کی ہے، نذیر نے ہمیں بتایا، ہم نے وہ پرپوز کی. اور اب آپ عوام خود بتا دیں کہ ان کی پرائرٹی کیا، ہماری پرائرٹی کیا. کل مجھے پتا چلا یہ باہر جا کے جو شور مچا رہے تھے کہ میرا ہاسپٹل نہیں ہے چٹر گھنٹ کا، وہ تو کسی نے بتایا ناجی صاحب غور سے دیکھیں وہ ہاسپٹل اندر ہے. اچھا غلام محمد صاحب جو سب سے امپورٹنٹ اسکیم ہے، جب میں یاسین میں گیا اور مجھے میرے پورے وعدے یاد، تو سب سے جو امپورٹنٹ اسکیم تھی وہ یاسین کا برج تھا. وہ برج ہم نے رکھا، وہ برج رکھا اور برج کے ساتھ پھر آگے یاسین تک کی روڈ ہم رکھا. تو فرسٹ فیز پہ ہم نے برج رکھا، اس کے ساتھ ویٹرنری ڈسپنسریز ہیں اور کتنی چھوٹی اسکیمیں ہیں ان کے. اس میں ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 40-50 کروڑ ان کے حلقوں میں بنتا ہے. اب مجھے کو بتایا کہ کس حفیظ کے دور میں کون سے سال میں اپوزیشن کو 40 کروڑ کا فنڈ مل رہا ہے. خود کہتے ہیں ہمارے حلقے میں 40 کروڑ کا فنڈ آیا، بس اس سے زیادہ نہیں. ان کی اپنی حکومتوں میں ان کو 40 کروڑ ملے، یہ ہم نے دیے. اور پھر جناب والا ایک اور جو چیز تھی، جب ہم یہ روڈ بنا رہے تھے، جو پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے شندور کا، اب یہ شندور کا جو پروجیکٹ تھا، یہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تو مجھے انتہائی افسوس، اس وقت بھی انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، بڑی تباہی، بڑی بڑی باتیں ہوئی. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم نے پروجیکٹ منظور کروایا تو اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب جب وزٹ پہ آیا تو اس وقت کو 25-30 بندوں کو جمع کر کے تقاریر کر کے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر باتیں کی، میرے اوپر باتیں کی، عوام کو بتا رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے. اب آج بتائیں مجھے کہ الحمدللہ سی پیک کا پہلا پروجیکٹ ہے اور گلگت بلتستان کا خواب ہے 206 کلومیٹر کی پورے پروجیکٹ کی. گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ پیکج کا سب سے بڑا پیکج ہم نے گزر کو شندور کو دیا. اور یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ خالی گزر کی نہیں، گلگت بلتستان کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی خطوں میں اس طرح پرائرٹائز کیا ہی نہیں. اور پھر جناب والا لیڈر آف دا اپوزیشن نے بہت زیادہ شور کیا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم نے پہلے پروجیکٹس لے گیا تو جی بی ڈیولپمنٹ کا کوئی پیکج فتح اللہ کے حلقے میں نہیں لگا، نہ سہیل کے حلقے میں لگا، بلکہ ان کے اپنے سوشل میڈیا کے پیج سے
چلا جس میں لوگ خود اپنا شکریہ ادا کرے کہ ہم جب کی کوششوں سے یہ سب کچھ آئے. اب یہ جس جگہ پہ، اور مجھے ایک انتہائی افسوس ہے، دیکھیں ہمارے علاقے میں پہلے سے ہی وسائل کم ہیں، مشکلات ہیں، اور پھر ہم اس میں لوگوں کو مشکلات میں بتائیں کہ تمہاری یہ مشکل اس وجہ سے کہ تم اس فرقے میں، اور تمہاری یہ مشکل اس وجہ سے کہ تم اس فرقے میں. ہم چلے جس پارٹی میں بھی ہیں لیکن ذمہ دار ہے. ہم نے اس علاقے کا سوچنا، ہم کیا سبق دے رہے ہیں لوگوں کو. اور پچھلے 20 سال سے اگر ایک حلقہ نظر انداز تھا تو یہی حکومت میں تھے جو شور مچا رہے. پی پی کرتی 2009 سے 2015 تک، پی ایم این ایم کرتی 2015 سے 2020 تک. ہم جو کر رہے ہیں ہم بتائیں گے اب اس حلقے میں. جناب والا 10 ارب روپے کا میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج، نرسنگ کالج حلقہ 1 میں بن رہا ہے، چنویس داس میں بن رہا ہے، اور ہم بنائیں گے، اور یہ ہم بنائیں گے. اور نورمل میں ہم نے ڈسکشن کی، ایک جتل میں بن رہا ہاسپٹل، ادھر ہم پورا ایک بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. دوسری چیز ہم خان کا میڈیکل جو ایک ہاسپٹل اویلیبل ہے. تو ہاں بعض جو اوپر جو نلتر پائن ان کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے ہم نے میرے خیال میں ایف اے پی رکھا. نارمل کی جو ایکچوئل ضرورت تھی وہ واٹر سپلائی ایکچوئل. اور یہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اتنے مین شہر میں جو علاقہ ہے، جو شہر کے قریب ہے، واٹر سپلائی کی شدید قلت. 12 کروڑ روپے واٹر سپلائی ہم نے نارمل کو رکھی ہوئی. ادھر سے 6 کروڑ کے 8 کروڑ کی سکاروی کا روڈ ہے، لنک روڈ سے 8 کروڑ کے، ہیزل کا جو لفٹ ایریگیشن ہے. اس کے بعد جناب والا ہیلتھ گلگت سٹی کے اندر خالی جو سیف الرحمان شہید ہاسپٹل ہے سٹی ہاسپٹل کے ساتھ بنا. ایک تو یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر کے گئے، اول تو سٹارٹ ان سے نہیں ہوئے، جو سٹارٹ کر کے گئے وہ بھی پورا نہیں کر کے گئے. 70 ارب روپے ابھی بھی ہمیں دینا پڑ رہا. اب ہم نہیں دیں گے تو پچھلا پیسہ دیا وہ سے دیں گے تو یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ تو پہلے سے چل رہا ہے. 30 کروڑ روپے رکھیں جناب والا اس پہ. اور یہ بھی گلگت سٹی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، یا یہ فتح اللہ یا یہ امجد ہے یا سہیل ہے، بلکہ یہ صرف گلگت کا نہیں ہے جناب والا، یہ دھیمر کا بھی پروجیکٹ ہے، یہ سکردو کا بھی پروجیکٹ ہے، یہ ہمارے جو ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں ان کا بھی پروجیکٹ ہے. ہیلتھ سروسز کا ڈویژن اس کا شکار. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میڈیکل کالج ہم چنویس داس میں بنا رہے ہیں تو یہ امجد کے حلقے میں بنا رہے ہیں تو ہمیں نہیں بنانا چاہیے. ہم نے تو کبھی اس طرح کی نہ سوچی نہ ہم نے فیصلے کیے. مجھے بڑا افسوس ہوا جب ان ڈیسیجنز کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جناب والا اس کے علاوہ یہاں پہ جو میں سب سے زیادہ بات کرنا چاہ رہا تھا، ریونیو کی بات ہوئی. ہم نے آج ایک تاریخی بجٹ دیا، پہلی دفعہ 105 ارب روپے کا بجٹ پیش ہو رہا ہے. 1 ارب روپے کا بجٹ پہلی دفعہ اسمبلی میں. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلے جو اسمبلی تھی وہ انتہائی 1 ارب کے قریب تھی تو ہم نے کچھ 1-2 ارب روپے اضافی کیا تو ہم ارب پہ پہنچ گئے. 54% اضافہ کیا جناب والا ہم نے بجٹ میں. اور یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی کا کیوں شامل کیا. یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے سال جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا، خود ممبر کیبنٹ کے ممبر تھے غلام محمد صاحب، اس وقت کیا انہوں نے پی ایس ڈی پی کا شامل نہیں کیا تھا؟ شامل کر کے بجٹ بنایا تھا. ہمارا اے ڈی پی بھی پی ایس ڈی پی کا ایک کمپوننٹ. اور ہمیشہ سے ان کے قائد نے ایک جھوٹ بولا کہ جب سے پی ٹی آئی آئی بجٹ کٹ گیا، جب سے پی ٹی آئی آئی پرائم منسٹر آیا 2 ارب سے آج 20 ارب پہ کھڑے پی ایس ڈی پی پہ. 2 ارب سے 20 ارب. اور جناب والا یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آج پھر میں بتا دوں کہ جب حفیظ الرحمان چیف منسٹر بنا تو نواز شریف اس کو جانتا تھا یہ حفیظ الرحمان ہے. نواز شریف جانتا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کو اس نے نہیں چھوڑا، بڑا خاص تھا، قریب تھا. چیف منسٹر بنا
2 ارب سے اوپر پی ایس ڈی پی نہیں لے جا سکا. بڑا قریبی تعلق تھا، گہرا تھا. چائنا کا فنڈ بھی آ رہا تھا، $66 ارب اس وقت 5 سالوں میں پاکستان کو ملا. اربوں ڈالر اس وقت کی بات ہے. 2 ارب روپے تھا پی ایس ڈی پی. پرائم منسٹر صاحب، میرا نہیں خیال کہ ہم 17 لڑکے تو اس دفعہ الیکٹ ہو کے ہیں، ہم میں سے کسی کو بائی نیم نہیں جانتا، لیکن یہ میں پورے گلگت بلتستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم میں سے، میری کوئی اس میں ایفرٹ یا ہماری ٹیم میں کسی کی کوئی وہ نہیں ہے. ہم نے جا کے جب کچھ چیز کہی ہے پرائم منسٹر نے کہا ہاں تم ٹھیک ہے تو یہ دو ہی. ہم نے کہا جناب والا 4G نہیں ہے. پوری میٹنگ کروائی بنی گازا میں، مجھے بلا کے 4G کا اعلان کر دی. ہم نے کہا جناب والا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کا مسئلہ، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے منٹس نکلیں اور انشاءاللہ تعالی یہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر گلگت بلتستان کا چیف سیکرٹری ہوگا. اور اس میں بھی ان کی جھوٹی سیاست. ان کے جو پریس کانفرنس تھے وہ تقریریں ایسی تھی کہ جیسے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یہ لے کے ادھر آئے ہوئے تھے اور ہم نے اس کو یوز کر دیا. تو یہ جو چیز ہے جناب اللہ 105 ارب روپے، اس میں سے سارے کا سارا وفاق ہے جو 80 یا 88 کروڑ روپے ہیں وہ بجلی کے بل ہیں، ایکسائز ٹیکسیشن میں جو مد میں پیسے ملتے ہیں وہ ہیں، یا ریسٹ ہاؤس سے کچھ ریونیو آتا ہے وہ، یا پھر منرلز، یا پھر ہمارے جو اسٹامپ پیپرز 88 کروڑ روپے ہمارے ہیں. باقی سب کا سب وفاق ہے. ہم نے ملازمتیں پیدا کرنی ہیں تو ہمیں ریونیو لانا پڑے گا. ہم نے اگر اپنے صوبے کے عوام کو، بچوں کو وہ مراد دینی ہے جو باقی صوبوں میں یا ان سے زیادہ دینی ہے، یا ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے اس صوبے کے بچوں کے لیے کوئی خواب دیکھنا ہے تو جناب والا اس ایوان سے میری درخواست ہے کہ ہمیں اپنے ریونیوز کی طرف دیکھنا پڑے گا، بڑھانا پڑے گا. ہم ٹیکس فری ایریا ہیں اور میں آج جو پروپوز کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم جو ٹیکس فری ایریا ہیں اس کو اسی طرح ہی رکھیں. گلگت بلتستان کے کسی شہری پہ ٹیکس امپوز نہ ہو. لیکن جناب والا جو لوگ دوسرے صوبوں سے آ کے کاروبار کرتے ہیں یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں اور وہ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں یا ٹیکس دینے والے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابتدا ادھر سے کریں. میں تجویز دیتا ہوں کہ جو ٹورسٹ آتا ہے یہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جائیں گے، ایون سوئٹزرلینڈ میں آپ جائیں گے تو جو ٹورسٹ جاتا ہے وہ کچھ پرسنٹیج ادھر کے انوائرمنٹ کے لیے، ادھر کی گرینری کے لیے تو فیس پے ہی کرتا ہے. ہم وہ سٹارٹ کرنے لیں. دوسری چیز میں بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اس کے اوپر. ہماری جو کانٹریکٹر ایسوسی ایشن ہے ان سے جب میں نے بات کی کہ اب چونکہ ہمارے پاس بڑا ایک ڈیولپمنٹ پیکج ہے تو بڑے بڑے کانٹریکٹر کمپنیز بڑا انٹرسٹڈ ہے ادھر آنے کے لیے چیزیں، اور وہ جب پنجاب میں جاتے ہیں تو ایک تو وفاقی ٹیکس ہوتا ہے، ایک اس صوبے کا بھی ٹیکس ہوتا ہے، سروس ٹیکس ہوتا ہے صوبے کا پروونشن. جو وہ پنجاب میں جائیں تو پنجاب اپنا لیتا ہے، سندھ میں جائیں تو سندھ لیتا ہے، کے پی جب میں جائیں تو کے پی میں لیتا ہے. لیکن جب وہ کمپنیز ہمارے پاس آتی تو ہمارا کوئی سروس ٹیکس نہیں. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ ساتھ ہیں تو ان کمپنیز سے جو باہر سے آئی ہوئی ان کو ہم ٹیکس کریں، ان سے پیسے کمائیں اور اپنے بچوں پہ لگائیں. انہوں نے کہا جناب والا کہ یہ بہترین بات ہے، اس میں ہم شامل ہیں، بلکہ انہوں نے کہا اس میں تو ہم خود بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں پروپوز کرتا ہوں جناب والا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو ہمارے کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھے اور ہمارے جو ٹورسٹ کے جتنے بھی جو ایسوسی ایشن ہے، ہوٹلنگ ہو گئی یا دوسرے ٹور آپریٹرز ہو گئے، ان کے ساتھ ہم بیٹھے اور کوئی ایسا میکینزم بنائے جس سے ہمارے ریونیوز بڑھیں اور پھر گلگت بلتستان میں حکومت کو بہتر سروس کر سکے. اس کے اندر جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جی بی، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا
کہ میں اپنی گندگی بھی کسی اور سے صاف کرواؤں اور اس کو پیسہ نہ دوں. یہ شہر کی صفائی کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ایک چھوٹی فیس آپ کہیں پہ بھی جائیں تو ہر کوئی پے کرے. اور ان بیچاروں کا جو سیلری ہے پہلے 6 مہینے گورنمنٹ نے دینی تھی، باقی پھر انہوں نے اس فیس سے نکالی. تو میں آج اس بجٹ سیشن میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اس چیز میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں، تاکہ ہم ان پیسوں سے بچ گئے تو ہم آپ کے ٹیچرز لگائیں گے، ہم آپ کے ڈاکٹرز لگائیں گے، ہم اپنے گلگت بلتستان کے غریب لوگوں پہ پیسہ خرچ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ اس کے پیسے دیں جو پیمپر اگر آپ روڈ پہ پھینکتے ہیں اور یہ WMCGP والے آ کے اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پروپوز ہے. اور 10% ان کی سیلریز میں بھی اضافے کا اعلان ہم کرتے ہیں، پروپوز کرتے ہیں، جس طرح باقی تمام ملازمین کے ساتھ ہم نے کیا. جناب والا آخر میں یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کے لیے میں بڑی اپنی اسپیس دیکھی اور بڑا ہم نے کوشش کی، اور ہماری خواہش تھی کہ ہم کو ایک مناسب ٹائم پہ اعلان کریں. اور ابھی میری اور نذیر کی بھی ملاقات ہوئی. بلتستان میں کیڈٹ کالج ہے، دیمر میں کیڈٹ کالج ہے، صرف گلگت ڈویژن میں، اور ہمارے پاس گلگت ڈویژن میں کسر میں نشان حیدر بھی ہے، ذالک جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. تو ہم پروپوز کرتے ہیں ذالک جان شہید گرلز کیڈٹ کالج کی ضرورت، کیونکہ بچوں کے 2 کیڈٹ کالج ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو بھی ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے. اور یہ گلگت میں اس پروجیکٹ کا مجھے پتا بڑا انتظار تھا، اسپیشلی گزر والوں، اور گزر والوں کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، جو پاور اسٹیشن کے چینل کے ہم نے جو ادھر ڈائریکٹیوز ہیں وہ سارے ہم نے انکارپوریٹ کیے. اس کے علاوہ جناب والا ایک چیز جو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں ADP میں، جو پچھلی حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا، کہ یہ جو بجٹ ہمارا بنتا ہے یہ 15 دن کے اندر بنتا ہے. اس طرح کوئی بھی بجٹ نہیں بنا سکتا. کھڑے پروجیکٹ کی پرائس بتائی جاتی ہے، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اور کئی پروجیکٹس میں کمیونٹی کا ایشو آ جاتا ہے، یہ بھی آپ بند کمرے میں پروجیکٹس ذہن سے سوچ کے نہیں بتا سکتے. تو اس کو بھی ہم اس بل کا حصہ بناتے ہیں کہ آج کے بعد بجٹ سے پہلے صرف وہی پروجیکٹس بجٹ میں آئیں گے جن کے فارمز ہوں گے، جن کے PC1 بنیں گے، جن پہ پراپر ڈیٹیل سروے فیزیبلٹی ہو، تاکہ حکومت کا، قوم کا، اس غریب لوگوں کا پیسہ ضائع نہ ہو. کئی پروجیکٹس ہمارے سیکھے، اور چلاس میں جو واٹر سپلائی تھی جس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی، ہم یہ پچھلے 15 سال سے وہ واٹر سپلائی پھنسی ہوئی، آدھا کام ہوا، آدھا کام نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ چلاس میں ہم تو بڑی چیز انویسٹ نہیں کر سکتے. چلاس واٹر سپلائی کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن اس کے لیے ہم نے فیزیبلٹی رکھی ہے کہ ہم آلریڈی یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے کلوز کرنا. اور ایک ہم نے ادھر سجیسٹ کیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ اسکیم ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا. تو یہ ہماری اور DMR کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ زیادتی ہے یہاں کے سکھ پروجیکٹس، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ جتنے سکھ پروجیکٹس DMR یا DMR ڈویژن یا GB میں کہیں پہ بھی، ان سب کی ایک پوری پراپر بریفنگ ہوگی اور پراپر ADP کی کلینزنگ ہوگی کہ ان کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کرنے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. اور جناب والا اسی کے ساتھ میں آگے کا جو ہمارا ہے وہ بتاؤں کہ جو ہم نے ابھی فاؤنڈیشن ڈے کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے THQs رن ہوں گے، اور اس کے ساتھ پھر ہم پیرافریز میں اپنی ہیلتھ سروسز اسٹارٹ کریں گے. ڈاکٹرز کے اوپر سیلریز ہم کئی گنا ان کی بڑھا رہے ہیں مزید، تاکہ بہتر ڈاکٹرز ہیں. نان پریکٹسنگ الاؤنس ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ
استور جیسے ایریا میں، کھانچے یا کھرمنگ جیسے ایریا میں، شگر جیسے ایریا میں، ہنزا نگر جیسے یا گجر جیسے ایریا میں بیٹھ کے ڈیوٹی کر سکیں۔ اس کے علاوہ جتنا ریکوائرڈ سٹاف ہے وہ ہم اس پہلے سال میں اپنا فل کریں گے، ہیلتھ کا جتنے مسنگ ٹیچرز ہیں وہ لے کے آئیں گے، اور وہ کسی طریقے سے بھی ہم کریں۔ اگر ہمیں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آدھا تو ایگریمنٹ ہو چکا ہوا، تقریباً 4 سے 5 ہزار سیٹیں ہیں جس میں صرف پولیس ٹیچرز اور ڈاکٹرز یا ہمارے نرسز ہیں، ہم اس کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کمی ہو گئی تو ہم اپنے پروجیکٹ سے فنڈ کریں گے، لیکن ٹیچرز پورے کریں گے جناب والا، ڈاکٹرز پورے کریں گے، اور پولیس کی ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہم پورے کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے جو امپلائمنٹ ہے اس کی طرف جائیں گے، پرائیویٹ سیکٹرز میں ہم جاب کریٹ کریں گے۔ ایمبولینس کا ایک بہترین نظام ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرپوز کریں، جس کے لیے ہم ایمبولینس بھی لے رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہیلتھ سروسز ہے لوگوں کو یا تو گھروں میں پہنچائیں گے یا پھر گھر سے ہاسپٹل تک لے کے آئیں گے۔ ٹورزم کا جو انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں، جو پورا ایک ماسٹر پلان ہے جی بی کا، اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے اوپر آج تک ٹورزم میں آپ پچھلی حکومت میں کسی سے بھی پوچھ لیں کتنا ریونیو آیا، تو صرف وہی ریونیو ہے جو ریسٹ ہاؤس میں کوئی بیٹھ کے 1500 یا 2000 کسی نے پے کیا، اس کے علاوہ کوئی ریونیو نہیں ہے ٹورزم۔ ہم اس ٹورزم کے ریونیو کو اربوں کا ریونیو بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کی حکومت، اور یہ ایسی انڈسٹری بنے گی۔ اور جس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم سٹارٹ کر گئے صحیح ڈائریکشن پہ تو یہ اربوں کی بات نہیں ہوگی جناب والا، یہ کھربوں یہ علاقہ کما کے دے گا، نہ صرف اپنی اس گورنمنٹ کو بلکہ وفاقی گورنمنٹ کو بھی دے گا۔ یہ کسی طرح بھی گلگت بلتستان نہ کمزور تھا نہ وسائل کی کمی، یہ لیڈرشپ کی کمی تھی، اور ایک کمٹمنٹ کی کمی تھی، اور ایک ایسے ٹیم کی کمی تھی جس کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، اور جس کے دل میں یہاں کے لوگوں کا خیال ہے، اور ایک عہد ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ اور اس خطے کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ جناب والا وہ لیڈرشپ ہمیں پرائم منسٹر کی صورت میں ملی ہے، ٹیم آپ کے سامنے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم رزلٹ آپ کو دیں گے، اپنے 5 سالوں میں وہ فرق دیں گے جو پچھلے 70 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ سروسز کے حساب سے، دوسرے حساب سے میرے پاس اس وقت اپوزیشن کہ تمام ممبرز کے پروجیکٹس بھی پڑے ہوئے جو ان کے حلقوں میں ہم کر رہے ہیں، اگر وہ ہوتے تو ہم ادھر ڈسکس کرتے۔ جناب والا ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ چلے اس خطے کے لیے، اس خطے کے لوگوں کے لیے، لیکن جس طرح کی میں نے باتیں سنی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا، اور شاید وہ ایک بات بھول گئے۔ ہمیں یاد ہے جو ہمارے قائد اکثر کہتے ہیں کہ ہم بلیک مین نہیں ہیں۔ بہت سلام۔